بچھو کی شکل دے کر جہنم میں ڈالے. اس نبی کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے اور ان کے چچا کو آزر کہتے ہیں. وہ بچھو کی شکل میں جائے گا آزر جہنم میں. حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ میرے چچا کو بخش دے. اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ کسی اللہ کے غدار کے لیے وہ مغفرت کی دعا. آپ دعا مت کیجیے, چھوڑو اس کو, جانے دے سے جہنم میں. البتہ تمہاری خلت کا خیال ہے اس لیے اس کو اصل شکل میں ڈالوں گا تو تمہیں تکلیف ہوگی تو اس کو بچھو بنا کے ڈالوں گا. یہ ہے بھائیو نبی کا چچا بولو اہمیت والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں نا کون ہے ہم کون ہیں؟ یہ بات کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے لیکن مجھے آپ کے برے کی پرواہ نہیں. میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ ہوشیار ہو جائیں, توبہ کر لیں, پلٹ جائیں. کہاں ہو؟ زنا کر رہے ہو, عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں لوگوں نے. نوجوان چھوکرے کتنے ہیں 90% جن کے لڑکیوں سے تعلقات ہیں, جن کے لڑکیوں سے حرام تعلقات ہوں گے ان کے تعلقات نبی سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائیو مجھے بتاؤ. جو جوا ہنسنے کی بات نہیں, جو جوا کھیل رہے ہو ان کے تعلقات رسول اللہ سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو ان کی آنکھوں کے تعلقات رسول اللہ سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ نا بھائیو. سفید کپڑے پہن کے یا کرتا پہن کے یا جبہ پہن کے اس طرح کے خوبصورت امامے باندھ کے یا خوبصورت ٹوپی پہن کے کوئی اللہ والا نہیں بنتا. بھائیو اللہ والا کپڑے نہیں بناتے, عمل بناتے. عمل, ہمارا عمل دیکھو. ہم اپنے نبی کے دیوانے, تمہارا نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ, تمہارا نعرہ ہے لبیک کا مطلب ہوتا ہے حضور ہم حاضر ہیں. کہاں حاضر ہو؟ فجر میں غائب ہو کہاں حاضر ہو؟ ظہر میں غائب ہو کہاں حاضر ہو؟ مجھے کسی نعرے پہ اعتراض نہیں ہے لیکن پوچھتا ہوں عصر میں غائب ہو کہاں حاضر ہو؟ مغرب میں غائب ہو کہاں حاضر ہو؟ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو, وہاں سے ماں باپ کی خدمت سے غیر حاضر ہو کہاں حاضر ہو؟ حضور کی بارگاہ میں جھوٹ. میں نعرہ لگانے کو منع نہیں کر رہا ہوں لیکن پوچھتا ہوں. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آ کر کہتے ہیں حضور نعت لکھے کا سنائیے. سنایا تو کہا آپ کے بغیر ایسے تڑپتا ہوں جیسے پانی کے بغیر مچھلی. رو پڑے اعلیٰ حضرت. میں لگے شاعر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہیں تو احمد رضا آپ کے قدم چھومنے کو تیار ہے کہ آپ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں. اور اگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے جذبات نہیں ہیں تو ذرا سوچو کتنی بڑی بارگاہ میں تم جھوٹ بول رہے. رسول اللہ فجر میں بلائیں وہاں سے غیر حاضر اور لبیک. رسول اللہ داڑھی رکھنے کے لیے بلائیں وہاں سے غیر حاضر اور لبیک. حضور حلال کے لیے بلائیں وہاں سے غیر حاضر اور لبیک. کہاں کیا جرت لائی آپ نے؟ کیا جرت ہے, کیا ہمت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ میرے بھائیوں میں آپ کا چھوٹا بھائی, آپ کا خادم ہوں, بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں حضور کہ اگر تم غلام ہو تو میں تمہارا غلام ہوں. اگر مجھے یہ یقین آتا نا کہ کسی کے پیر پکڑنے سے وہ گناہ سے بچ جائے گا, نمازی بن جائے گا, میں ایک ایک کے جلسے میں پیر پکڑ کے کہتا اللہ والے توبہ کر کے نمازی بن, کیونکہ تو بے نمازی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایمان ثابت نہیں کر پائے گا. میرے بھائی تو قادری بن گیا, چشتی بن گیا, نقشبندی بن گیا, سہروردی بن گیا, رسوی بنا, اشرفی بنا, مداری بنا, وارثی بنا, تو سب بنا. میرے بھائی تو مسلمان کب بنے گا یہ بتا میرے بھائی کب بنے گا تم سے؟ تجھے اپنے پیر کی دی ہوئی ٹوپی کا تو احترام ہے, اللہ کے دیے ہوئے تحفے کا نماز کا تیرے پاس کیا احترام ہے؟ بتانا. پیر کی دی ہوئی ٹوپی میرے بھائی تو کفن میں لے جانا چاہتا ہے, اللہ کا دیا ہوا تحفہ تو گھر میں بھی رکھنا نہیں چاہتا, اپنی زندگی میں رکھنا نہیں چاہتا. کون روئے گا اس پر, کون اس تباہی پر آنسو بہائے گا؟ میرے بھائی سوچ, غور کر میرے مسلمان. مرے گا, پہلی اور آخری بار تو دنیا میں آیا ہے, اس کے بعد پھر مرنے کے بعد تو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. میرے بھائی میرا اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا. اچھا عمل کرنے آئے, چڑیا کو دانا دے کر بھی اچھا عمل کر سکتے ہو تو کر لو, کوے کو پانی پلا کر بھی اچھا عمل کر سکتے ہو تو کر لو, ارے کسی انسان کو دیکھ کے مسکرا کے اچھا عمل کر سکتے ہو کر لو. کوئی اچھا عمل مت چھوڑو, کوئی گناہ مت کرو. چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو, کیونکہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی,
ठोकर छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। छोटे नेकियों को छोटी समझ के मत छोड़ो, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। सवर जाओ, सुधर जाओ, मरना है, कोई काम नहीं आएगा मेरे भाई, कोई काम नहीं आएगा। ये बाप नहीं आएगा काम, बाप मट्टी देकर चला जाएगा, भाई लोग मट्टी देकर चले जाएंगे, दोस्त मट्टी देकर चले जाएंगे। अगर भदोई वाले मेरी जान बख्शी कर दे, मुझे सलामती के साथ जाने दे, तो ये जो आजकल के पीर है जिनके अंदर शरायत भी पीरों की पूरी नहीं होती, अल्लाह माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता, जो लोग आजकल धंधा बनाए हुए पीर, ये भी आपकी कब्र में नहीं आएंगे। भाई आपकी बीमार पड़ने पे जो आपकी बीमारी न पूछे वो आपकी कब्र में क्या आने वाला है? बड़ी माजरत के साथ आप जो सब चक्कर में पड़े हो ना, ये बचाएगा वो बचाए वो बचाए, भाइयों अपने बच्चे भी काम नहीं आएंगे। अरे जो जीते जी 24 घंटे में हमें फोन करके खैरियत नहीं पूछते, मरने के बाद वो हमारी मगफिरत की दुआ क्या करें? बच्चे भी कोई किसी का कोई नहीं है भाई, किसी का कोई नहीं है भाइयों। ये मेरे दिल का दर्द है। मुझे आप गालियां जितनी देना चाहे दे रहे, लेकिन मैं हकीकत बयान, सुधर जाओ, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, रसूलुल्लाह से रिश्ता जोड़ लो। अरे बात बताऊं, जो सच्चा पीर भी होगा ना, अगर अल्लाह ना चाहे तो वो भी तुम्हारी कब्र में नहीं आ सकता। हर चीज अल्लाह की मर्जी पे मौकूफ है, हर चीज अल्लाह की मर्जी पे मौकूफ है। मैं जो बात करने चला था सुन ले। इमाम जाफर सादिक मेरा इमाम, मेरा आका, मेरा मौला, गौसे आजम से पहले जो गौसियत के मकाम पे फाइज है, इमाम जाफर सादिक लोगों से कहते थे, लोगों मेरे मुरीदों, मेरे चाहने वालों, अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम अल्लाह से कहना जाफर सादिक को बख्श दे, जाफर सादिक। तो लोग क्या कहते हैं, हजरत आप तो सैयद है, ऐसे आप लोग हमें कहते हैं, अब वो कितना पुख्ता सैयद है। इमाम जाफर सादिक के वालिद का नाम इमाम बाकिर, उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल-आबिदीन, उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन, उनके वालिद का नाम अली मुर्तज़ा, उनकी बीवी सैयदा फातिमा, उनके वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह। कितना करीब शजरा है। रोजाना 1000 रकअत नफिल नमाज पढ़ते इमाम जाफर सादिक, कभी 700 रकअत, और रोजाना रोजा, रोज हर दिन उनका रोजा है। ये है जाफर सादिक। और लोगों से कह रहे तुम्हारी बख्शिश हो तो आई से बारिश कर देना। तो बताएं लोग क्या कहते हैं, हजरत आप तो सैयद है ना। इमाम जाफर सादिक का फरमान मेरे अल्फाज के मफहूम में सुन लो तशरीह के तौर पे, कहते सैयद है यही तो रोना है, सैयद है यही तो रोना है। क्यों रोना है? इसलिए रोना है कि हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम अपने नाना को मुंह दिखा सकते। ये इमाम जाफर सादिक के जज्बात है। 1000 रकअत नमाज पढ़ने वाले जाफर सादिक, पैदल हर साल हज को जाने वाले इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, हमारे अमाल वो मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे। और हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। यहाँ बात आ गई तो मैं एक जुमला कह दूं। मैं हर महफिल में जब इमाम जाफर सादिक का ये वाकया बयान करता हूँ, अपने फायदे में कोई सामान कर लेता हूँ। इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पे अमल करते हुए बोलो, ऐ मुसलमानों तुम मुझसे अच्छे मुसलमान हो। अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन तुम्हें बख्श दिया तो तुम इस अमीरुल कादरी की सिफारिश करोगे कि अल्लाह इसको भी बख्श दे? बोलो हाथ उठा के वादा करते हाँ इंशाअल्लाह। बोलो भूलोगे तो नहीं ना वादा। ये मैं अपने इमाम, अपने जद इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पे अमल करते हुए बोलो हाथ उठा के बोलो, बोलो इंशाअल्लाह मेरी सिफारिश, अगर तुम्हें बख्शा गया तो मेरी सिफारिश कर दोगे इंशाअल्लाह। मिंबर वालों से भी आप भी हाथ उठा के वादा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये वादा याद रखना, आपका एहसान होगा। इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक, हम क्या मोदी, जब वो सैयद मुंह दिखाने के लिए डर रहा है, हम जैसे सैयदों का क्या हाल, हमारी क्या औकात, हमारी क्या है? सोचो। और फिर भाइयों गौर करो, फिर आप क्या मुंह दिखाओगे? बेटियां मेहंदी लगाने जाती, बेटियां बेपर्दा घूम रही है, और बेटियों को भी तो कोई दर्श दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक दिन अपने घर में बैठकर ऐसे ऐसे बैठ के सर घुटनों पे रख के रो रहे हैं। सुन ले, बेटियां अगर मौजूद है, बहनें उनकी तवज्जो चाहती। बात मेरी लंबी हो रही है, मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन दिल का दर्द उभर आया है। कुछ नहीं, कोई तकरीर नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम कोई तकरीर नहीं कर रहा, बस दिल का दर्द है, एक लालच है। अल्लाह करे किसी के दिल में तो, वैसे मैं कोई मुकर्रिर नहीं, लेकिन सुन ले, अगर आप सुन ले बहुत अच्छा सुन ले। बदोई वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हुजूर इस तरह हाथों को घुटनों में रखकर और घुटनों को सर में रखकर, सर को घुटनों पे रखकर रो रहे, रोते रोते
हुजूर की आंसू बह रहे, अकेले बैठे हैं। उसी हालत में सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली हुजूर से मिलने हुजूर के घर चले गए। हुजूर जब जब सैयदा को देखते थे उठ के खड़े हो जाते, खड़े हुए तो पूरी दाढ़ी आंसू में तर रहे, आंख से आंसू बह रहे। सैयदा ने पूछा, बाबा किस चीज ने आपको रुलाया है, क्यों रो रहे हैं बाबा जनाब? आका फरमाते हैं, फातिमा मेरी लगते जिगर, मैं मेराज पे गया था तो अल्लाह ने मुझे जन्नत की सैर कराई, अपना दीदार कराया। तो जब अपना दीदार कराया, जन्नत की सैर कराई, आसमानों की सैर कराई, अर्श पे लेकर के गया, सब जगह लेके गया, तो मेरे अल्लाह ने मुझे जहन्नम का मुशाहिदा भी कराया है। मैं जहन्नम भी देख के आया हूँ फातिमा, और अब वो जहन्नम को जो मैंने मुशाहिदा किया था ना मेरी लगते जिगर, वो मंजर मुझे याद आ गया, तो मैं उसको सोच सोच करके रो रहा हूँ। सैयदा ने पूछा, बाबा जहन्नम का किस मंजर याद करके आप रो रहे हैं? आका फरमाते हैं, मेरी बेटी मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा तो औरतों को देखा। सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में थी। बहनें मौजूद है, उनसे भी कहता हूँ अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचा लो। ये दुनिया बेवफा है, दुनिया से बड़ी कोई चीज बेवफा की नहीं है। सबसे गद्दार अगर कोई है तो ये दुनिया है, सबसे बेवफा अगर कोई है तो ये दुनिया है। इसलिए मेरी बहनों, अपनी खूबसूरती पे इतराने वाली मेरी बहनों, अपने बड़े बड़े बालों पर इतराने वाली मेरी बहनों, हाँ वलीमा की महफिल में, शादियों की महफिल में अल्लाह अकबर बंद सवर कर निकलने वाली मेरी बहनों, हद तो ये है कि तुम जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए उस दिन भी लाली पाउडर करके तुम निकलती हो, बेपर्दा निकलते हो। तुम्हारी हिम्मत को दाद है, क्या हिम्मत लाए हो। शैतान वो हिम्मत नहीं रखता, बड़ी माजरत जुमला तल्ख लगे माफ करना, लेकिन मेरे पास सबूत है। शैतान वो हिम्मत नहीं रखता जो हिम्मत तुम रख रहे हो। इतने बेबाक हुए हो, कहाँ रहते हो भाइयों, इस दुनिया में रहते हो। जब कोई 5 वक्त की नमाज छोड़ देता है तो शैतान 5वीं वक्त की नमाज छोड़ने पे कहता है, ओ मैंने तो एक सजदा छोड़ा शैतान बन गया, तूने तो 5 के 5 छोड़ दिया, अब मैं तेरे पास से भाग रहा हूं, मैं जाता हूं तेरे पास। शैतान जिनसे पनाह मांगे, ये हदीस है, हदीस है। वो कहा मैं एक सजदा छोड़ के मरदूद हो गया, तूने तो 5 के 5 छोड़े हो, तू क्या? वो कहता है मैं तेरे साथ नहीं रहूं। शैतान कह रहा है मैं तेरे साथ रहने की हिम्मत नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम या अली व काना व यकून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए पावर बंद हो गई, माइक बंद हुआ, आपका सिलसिला टूट गया। अब मैं मुख्तसर कर दूं बात को। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, फातिमा मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा। मैंने एक भयानक मंजर देखा, खौफनाक। इसी बात पूरी कर देते हैं। एक भयानक मंजर देखा। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, सैयदा फातिमा जब मैं जहन्नम का मुशाहिदा कर रहा तो मैंने देखा कि कुछ औरतें जो जहन्नम में औंधे मुंह लटकी हुई हैं, उनका सर नीचे है, उनके पैर ऊपर है, और उनके बालों से उनको बांध दिया गया है, और वो नंगी है। नंगे बदन बालों से उनको बांध करके जहन्नम की आग में लटकाया गया, और नीचे से आग भड़क रही है। सिर्फ जहन्नम में जाना ही बहुत था उनके लिए, लेकिन औंधी लटकी हुई है, बालों से बंधी हुई है, नंगी है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जो बेपर्दा घूमा करती थी, पर्दा नहीं करती थी। क्या मेरी बहनें अल्लाह की सजा को बर्दाश्त कर सकती? कभी वो सोचे तो सही। औरतें इतनी नाजुक वाक़या हुई हैं, अगर उसको कोई जोर से डांट देना, जोर से डांट दे तो वो डांट बर्दाश्त नहीं कर पाती भाई। औरतों को डांटने से रो पड़ती है। कुछ औरतें तो हमने ऐसी भी देखी है, सिर्फ उनको घूर दो तो वो रो पड़ती है, उनको दिन भर खाना नहीं खाए, उन्हें सिर्फ कोई घूर देना वो रो पड़ती है, इतनी कमजोर है औरतें। मेरी बहनों से पूछता हूँ, बहनों ये दुनिया ये खेल है, खेल, ये दुनिया लाओ लईब है, एक तमाशा है दुनिया। बतौर तमाशा, बतौर खेल इसको पैदा किया गया। जिस दिन से दुनिया पैदा हुई अल्लाह ने कभी इसको मोहब्बत की नजर से नहीं देखा। दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। कुरान कहता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। ये दुनिया से बेहतर आखिरत है, क्योंकि दुनिया खत्म होगी, आखिरत बाकी रहने वाली है। आखिरत की तैयारी कर लो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। क़यामत के दिन के लिए कुछ
مال بھیج دو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، اگربتی کا چٹکا، سگریٹ کا چٹکا، چراغ کا چٹکا، لائٹر کا چٹکا وہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ۔ اللہ نے ہر چیز کو کن کہہ کے پیدا کیا۔ جہنم کی آگ کو 3000 سال تک کے بھڑکاتا رہا، 3000 سال تک۔ ایک بزرگ بہت روتے تھے، کسی نے کہا اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے یہ کہتا نا کہ میں تجھے گرم پانی میں جلاؤں گا، اگر اللہ گرم پانی کا عذاب دے تو بھی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنا ہیٹر، اپنے گھر کا گیزر، اگر پانی زیادہ گرم ہو جائے تو بولا ہم برداشت کر پاتے نہیں کر پاتے۔ جب اپنے ہیٹر اور اپنے گیزر کے پانی کو برداشت نہیں کر پاتے تو وہ آگ جس کو اللہ نے 3000 سال تک جلایا ہے، 3000 سال تک وہ آگ، اور وہ بھی اس میں الٹی لٹکی ہوئی ننگی عورتیں سر کے بالوں سے، اور سر کا بال کتنا کمزور ہوتا ہے۔ بچے بھی اگر دودھ پیتے ہوئے سر کا بال کھینچ لے تو ماں بچے کو تماچا مارتی ہے، بال اتنا کمزور ہے، اتنا نازک ہے بال کا مقام، لیکن بالوں سے باندھی، وجہ بے پردہ گھومتی۔ سوچیے آج عورتیں بے پردہ آ رہی ہیں مردوں کے ساتھ۔ کم سے کم اگر تمہارے گھر کے مردوں کو تمہارا خیال نہیں ہے، تمہیں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے بیان کیا، پہلے دور میں ایسا ہوا، ایک زمانے میں ایک لڑکی تھی، نیک تھی، نمازی تھی، روزے دار تھی، پرہیزگار تھی۔ وہ مر گئی، اس کی میت کو اس کے اکلوتے بھائی نے دفن کیا۔ اس دفن کے درمیان بزرگوں نے لکھا ہے ایسا ہوا کہ اس کے بھائی کی کوئی قیمتی سرمایہ کی تھیلی قبر میں چھوٹی۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، مسجد کے امام صاحب مفتی صاحب سے فتویٰ لیا کہ بھئی بہت قیمتی ہے، اس کو نکالے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو قبر کھولنے کی اجازت دی گئی، تو کیا دیکھا، تھیلی تو نکل گئی۔ تھیلی نکلنے کے بعد یہ تو تھیلی نکال چکا بھائی، لیکن دیکھا کہ پوری قبر جہنم کی آگ سے بھڑک رہی ہے، پوری قبر میں آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ۔ جلدی جلدی سے بند کیا اور بند کر کے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے، ماں میری بہن تو نمازی تھی، روزے دار تھی، بڑی نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، اور اس کے تقوی پرہیزگاری پر سب لوگ جو ہے گواہی دیتے تھے، لیکن میں نے اپنی بہن کو جہنم اس کی پوری قبر کو آگ سے بھڑکتا ہوا دیکھا، جہنم کی آگ سے بھڑکتا ہوا دیکھا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا وہ سب کام اچھے کرتی تھی، لیکن 2 برائی تھی اس میں۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ کبھی کسی تقریب میں جانا ہو، شادی بیاہ میں، میت میں، تو بے پردہ چل جاتی، وہ بے پردہ رہتی تھی۔ اور نمبر 2 وہ غیبت اور چغلی میں مبتلا رہتی تھی۔ یہ 2 برائیوں کی وجہ سے شاید اس کے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیتے۔ یہاں ایک بات اور بھی بات آگئی سامنے، بے پردہ رہتی تھی، غیبت کرتی تھی۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا، اگر اس کے سامنے کہے تو اس کو تکلیف ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت نہیں کرتا، پہلے تو عورتیں غیبت کرتی تھی، اب تو مرد بھی کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایاکم والغیبت اشد من الزنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت سے بچو، کیونکہ وہ زنا سے بھی بری چیز ہے۔ اب یہاں مرد اور تو دونوں بھائی بہنوں کو مخاطب کر کے تم آج غیبت ہوئی، بڑی معذرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ دنیا دار لوگ تو زنا میں مبتلا ہیں، لیکن جو دین کے چولے میں باز لوگ ہیں وہ غیبت میں۔ شیطان دیکھو اپنا کام کیسے کرتا ہے، آوارہ مردوں کو زنا میں مبتلا کیا اور دین کے ٹھیکیدار بننے والوں کو غیبت میں مبتلا۔ کون غیبت سے بچا ہے؟ مسجد بھی غیبت سے نہیں بچی، اب تو جلسوں کے اسٹیج بھی غیبت سے نہیں بچی۔ اور کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا۔ غیبت زنا سے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ جو زنا کرتا ہے وہ توبہ کرے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جو غیبت کرتا ہے تو جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف کرے گا۔ اور ہم غیبت کریں گے۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ صفیہ پاک جو رسول اللہ کی بیوی ہیں، ان کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صفیہ کا قد کتنا چھوٹا ہے، جس کو آپ کہتا میں تو میری امی جان ہے نا، ام المومنین ہے نا ہماری، ان کے لیے تو نہیں کہوں گا ناٹا قد، لیکن ام المومنین عائشہ پاک نے کیا کہا، جس کے بستر میں قرآن نازل ہوتا ہے، اتنی مقدس خاتون، منہ سے نکل کے حضور ان کا قد کتنا
چھوٹا ہے. حضور نے ناراض ہو کے کہا عائشہ تم نے اتنی سخت بات کی کہ اگر یہ جملہ 7 سمندر میں ڈبو دیا جائے تو اس جملے سے سارے سمندروں کا پانی کڑک ہے. تو سیدہ عائشہ پاک نے پوچھا حضور اگر کوئی ناٹا ہو تو اس کو ناٹا کا اجازت کہہ دینا, یہ تو غیبت نہیں ہوئی. کہ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں, اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اور انسان کے اندر جو عیب نہ ہو اس کو تہمت کہتے ہیں. آج کل غیبت ہو رہی, وہ تو بڑا شانہ بنتا ہے, وہ تو بڑی بدماش ہے, وہ تو اس کی تو ناک چپتی ہے, اس کی تو ناک نکتی ہے. اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اور غیبت کرنے والوں تیار رہو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے. تمہارے سامنے قیامت کے دن تمہارے مردہ بھائی کا گوشت رکھا, کھاؤ مردہ بھائی کا گوشت. بہت دنیا میں غیبتیں کرتے تھے, کھاؤ. بتاؤ تمہیں گوارا ہوگا؟ بھائیوں میں پھر کہتا ہوں یہ وقت مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. سب کچھ بن گئے ہم مسلمان, جیسا مسلمان رسول اللہ بنانے آئے تھے ویسا مسلمان بننے کی ضرورت ہے. غیبت پر ایک بات آئی تو مجھے خوبصورت بات یاد آ گئی. فصول المہمہ کے اندر یہ بات لکھی, حوالہ پہلے دے رہا ہوں پھر بات کر رہا ہوں. فصول المہمہ میں یہ بات لکھی ہے امام حسن کو جب زہر دیا گیا. توجہ آپ کی میری طرف ہے, لائٹ بند چاہتے ہونے پہ توجہ بٹ تو نہیں رہی ہے. اگر میری طرف تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرے, میری طرف توجہ ہے سب. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. چلے نبی اور آل نبی پہ درود پڑھنے امام حسن کا ذکر آ گیا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسن کو زہر دیا گیا, 5 یا 7 بار زہر دیا گیا. جتنی بار زہر دیا گیا, کھجور میں, شہد میں, پنیر میں, جس چیز میں زہر دیا, آپ دعا کرتے تھے نانا کے مزار پہ جا کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ یزید پلید کی سازش سے اور مروان ملعون کی سازش سے وہ زہر کی بجائے ہیرا پیس کر امام حسن کے مشکزے میں ڈال دیا. اور جب آپ نے پانی پیا تو صاف پانی کے ذریعے ہیرے کی کڑی آپ کے پیٹ میں چلی گئی. اور پیٹ میں چلی گئی تو 40 دن تک امام حسن الٹی کرتے رہے اور الٹی میں آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی رہی. امام حسین کی شہادت بڑی دردناک ہے, لیکن امام حسین کی شہادت کے ساتھ امام حسن کی شہادت بھی بہت دردناک ہے. 40 دن تک سیدہ کا علاج الٹی میں آنتیں نکالتا رہا. اگر دودھ پی کر الٹی کرو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, دودھ کی الٹی کی اتنی تکلیف ہے. جب آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی ہوگی وہ بھی 40 دن تک, کیا تکلیف ہوگی. آنتیں کٹی ہے سیدہ کے علاج, آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی, چہرہ لال ہو جاتا تھا. امام حسن کے پاس امام حسین آئے, کیونکہ آقا نے فرمایا کہ میں نے اپنا صبر حسن کو دیا اور اپنی شجاعت حسین کو دیا. امام حسین کے پاس شجاعت تھی, کسی کی رعایت نہیں تھی. امام حسن کے پاس صبر تھا. امام حسین آئے, بھیا دیکھا نہیں جاتا, یہ آنتیں کٹ کٹ کے نکل رہی ہے, مجھے بتائیے آپ کو کس نے شہید کیا, مجھے آپ کو معلوم ہے بتائیے. ایک روایت ہے کہ آپ نے نام نہیں بتایا اور یہ بات صحیح ہے, اور کہا مجھے معلوم ہے. لیکن فصول المہمہ کی روایت یہ ہے, آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں حسین, میرے قاتل کو میں جانتا ہوں, میرا قاتل کون ہے مجھے پتا ہے. یہ روایت میں حوالے سے پڑھ رہا ہوں, لیکن بتانا جو چاہتا ہوں اس پر آ جائیے. میں جانتا ہوں مجھے کس نے زہر دیا, ہیرا پیس کے کس نے پلایا, جانتا ہوں. تو امام حسین نے کہا پھر بھیا جب جانتے ہو تو بتاؤ, آپ مجھے بتاؤ. تو امام حسن نے کیا کہا پتہ ہے, جانتا ہوں لیکن نام نہیں لوں گا. کہا وہ کیوں؟ کہا بھائی اس لیے کہ پوری زندگی میں میرے نانا نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, نہ میرے نانا نے غیبت کی, نہ میری امی نے غیبت کی, نہ میرے بابا علی نے غیبت کی. جب نانا نے غیبت نہیں کی, امی نے نہیں کی, ابا نے نہیں کی, اب مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر میں قاتل کا نام لے لوں گا تو کہیں غیبت نہ ہو جائے. یہ ہے امام حسن. بھائیوں کپڑے بہت قیمتی ہیں, اپنے کردار بھی بہت کچھ بنے, مسلمان بن. امام حسن قاتل کا نام نہیں بتا رہے اس ڈر سے کہیں غیبت نہ ہو جائے.
اور یہاں تو جب بیٹھتے سب کی فہرست لے کے بیٹھتے، اس کا تو یہ، اس کا تو وہ، اس کا، اور کتنی غیبتیں کر. اور یاد رکھنا یہ بھی آیا کہ غیبت کرنے والوں پر جنت حرام ہے. غیبت کرنے والوں پر جنت. اور غیبت آج بل لڑکے کر رہے ہیں، لڑکیاں کر رہے ہیں، مرد کر رہے ہیں، عورتیں کر رہے ہیں. اب دکھ تو یہ، صدمہ تو یہ، مذہبی لوگ بھی بہت، سب کی بات نہیں کر، کچھ اللہ والے ہیں دنیا میں، مذہبی لوگ بھی بہت بچے. یہ ہے بھائیو، توبہ کرو. کہیں تو ختم کرنا پڑے گا. بس میرا دل کا درد تو بہت کچھ کہنے کو کہتا ہے، لیکن مجھے بھی فلائٹ پکڑنی ہے، اور وہ بھی لکھنؤ سے پکڑنی ہے. صبح وہاں پہنچنا ہے مجھے، کیونکہ اگلا پروگرام بھی شریک ہونا ہے. آخری بات، توبہ کرو. ہر گناہ کا علاج ہے توبہ. یہ کسی مذہب میں نہیں، صرف اپنے مذہب میں. اگر ہزاروں سال کا پاپی بھی توبہ کر لے، میرا اللہ معاف کرے گا. سب کو تو چھوڑو، ایک پاپی کی بات کر دوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. شیطان تک اگر توبہ کے لیے تیار ہوتا ہے تو اللہ اس کو ہی منع نہیں کرتا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے. اس نے حضرت موسیٰ سے کہا سب کی لے جاتے اور عرضیاں میری بھی لے جاؤ. کیا اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ حضرت موسیٰ کہا اللہ سے، اللہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا اس کو بھی کر سکتے معاف. اس سے کہہ دو ابھی بھی آدم کی قبر کو سجدہ کر کے معاف کر دو. ساری گندگی کے بعد ابھی بھی اس کے نسخے نے لکھا اگر آدم کو سجدہ کر. اختلاف تو اسی طرح نا. تو بھائیو، جب شیطان معاف کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کے مقدر میں معافی نہیں ہے، یہ تو فضیلت بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. معافی مانگو اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آؤ. مرنے کے بعد لوگ ہمیں قبرستان لے جائیں، اس سے پہلے توبہ. کل پہ مت ڈالو توبہ. آج ابھی اسی وقت غیبت سے توبہ، چغلی سے توبہ، گندی فلموں سے توبہ، عورتوں سے جو ناجائز تعلقات ہے اس سے توبہ، حرام سے توبہ، گندگی سے توبہ، زنا. توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اپنے اللہ کو منا لو. اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک کا وعدہ، جو توبہ کرتا ہے ہم اس کو معاف کرتے ہیں. آئیے اس پر ایک حکایت سن لیں تاکہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو توبہ کا. پھر بات کریں. ایک مجھے بہت پسند ہے یہ بات کہ میں ایڈ توبہ کے عنوان پہ کروں، اس لیے میں اکثر جگہ ایسا کرتا ہوں. لیکن سنیں، بہنوں کی بھی توجہ. ایک بات بتاؤں، اللہ ایک ایسے شان والا ہے، اس کو توبہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اس کو معاف کرنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. آئے 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 اللہ اکبر. ایک بار بایزید بستامی نے کہا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں گناہ ہی نہ کروں. تو ندا آتی ہے بایزید اگر سب کو معصوم کر دوں گا تو قیامت میں بخشوں گا کسے؟ شان غفاری کا حضور وہاں بھی تو ہے، شان غفاری کا ضرور. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کروانے والا، توجہ بات پوری ہوئی، توبہ کروانے والا وہ مقام پہ نہیں پہنچ پاتا جو توبہ کرنے والا اس پہ پہنچ جاتا ہے. اب اس پہ اینڈ کر رہا ہوں بہنوں کی خاص، جس سے جو ہوا، خاص طور پہ جوان، کچھ بھی ہو گیا نا بھائیو، توبہ کرو، نمازی بنو. اور آج سے جو مجھ سے نہیں اپنے اللہ سے وعدہ کرو، جو کچھ کل تک کیا آج سے یہی سب اسی میدان میں سب چھوڑ جاؤں گا. اس میدان کے ذرے ذرے کو اپنی توبہ پہ گواہ بنا کر جاؤں گا، فرشتوں کو گواہ بنا کے جاؤں گا، ان علماء کو، ان اللہ والوں کو گواہ بنا کے. کیسا میرا اللہ ہے. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں دوڑو اللہ کی طرف. ہر عدالت کا دستور ہے اگر جرم کا اقرار کر لو تو سزا ملتی ہے. یہ تنہا میرے اللہ کی عدالت ہے، وہاں جرم کا اقرار کرو اور شرمندہ ہو جاؤ تو وہاں سزا نہیں ملتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے. اور صرف معاف نہیں کیا جاتا بلکہ محبوب بنا لیا جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. توبہ کروانے والے کبھی کبھی وہ مقام نہیں پاتے جو توبہ کرنے والے کو. ایسا ہوتا ہے جیسے میں ابھی توبہ پہ ابھار رہا ہوں آپ کو، آپ کا نصیب اللہ کی شان میں جس کو چاہے جائے عطا کرے. اللہ اکبر. حضرت بھائی حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت تھے، بہت بڑے ولی تھے، قرآن بہت خوبصورت پڑھتے. ذوالنون مصری تھے، مصر والے میں بھی بڑا اچھا پڑھتا، وہ بہت اچھا پڑھانا. جوان تھے، وہ بھی ان کی جوانی کا واقعہ. ایک مرتبہ دریا کی سیر کو گئے تو وہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی آئے. دونوں لڑکا لڑکی اچھے کردار کے نہیں تھے، وہ آئے.
ذوالنون مصری جہاں بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے، وہی وہ لڑکا لڑکی بیٹھے، انہوں نے گٹار ستار جو بھی تھا گانے وانے کا سامان نکالا، دریا کے کنارے بیٹھ کے وہ گانے لگے اور سراہی سے شراب بھر کر پینے لگے۔ تو چونکہ جو نوجوان چھوکرے ہوتے ہیں نا، پکنک پوائنٹ پر اگر ان کو اللہ والے مل جائے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی اڑاتے ہیں، ان کا کیا کام پکنک پوائنٹ پہ، لیکن بھائی پکنک پوائنٹ پہ تو کوئی بھی جا سکتا ہے۔ آج کل آپ لوگ بھی تو ایسا کرتے ہیں نا، مولانا بازار میں دکھے تو حضرت آپ ادھر کدھر، آپ گوا تک گھومنے جا سکتے ہیں، مولانا دکھے تو حضرت آپ ادھر کدھر، کیوں بھائی مولانا کوئی آسمان سے اتر کے آپ کا دل ہے مولانا کا نہیں۔ آپ دریا سمندر باغ کی سیر کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مولانا بھی نہیں مولانا وہ بھی جا سکتے ہیں، بس بات اتنی ہے جہاں جاؤ حرام کام مت کرو۔ لوگ دریا کے پاس جا کے زنا کر رہے ہیں، تم دریا دیکھ کر کے سوچو اتنا بڑا دریا جب یہ اتنی طاقت والا ہے تو اس کو بنانے والا کتنی طاقت والا ہوگا۔ اللہ کی نشانیوں میں غور کرو۔ ارے 70 سال ذکر کرنے سے جو ثواب نہیں ملتا، صوفیہ کہتے ہیں ایک لمحہ فکر کرو تو اللہ اس میں وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 سال کے ذکر سے ایک لمحے کی فکر افضل ہے صوفیہ کے نزدیک۔ لوگ گارڈن میں جا کر کے اس کو چھیڑ رہے، تم پھول دیکھ کے سوچو یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہے؟ بس بات نیت اچھی ہونی چاہیے، کہیں بھی جاؤ جہاں تک شریعت نے اجازت دی کہ ارے میں کہتا ہوں اسلام میں جتنا انجوائے ہے اتنا انجوائے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہم کیوں سیر کو نہ جائیں جبکہ ہمارا نبی سیر کو جاتا ہے؟ جب ہمارا نبی سیر کو جائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور دوستوں کو کیوں نہ لے جائیں؟ میرے نبی تو 70,000 فرشتوں کو لے جاتے ہیں، لیکن بس حرام یہی کہ جتنا انجوائے کرنا ہے انجوائے کرو، جتنی زندگی کا لطف لینا ہے لے لو، بس حرام اچھے کپڑے پہنو، اچھی بائک لو، اچھے موبائل لو، اچھے کھانے کھاؤ، اچھے دھندے کرو، پیسہ کماؤ، پیسہ جماؤ، سب حرام مت کرو، بس حرام مت کرو، حرام سے بچ جاؤ۔ وہ لڑکا اور لڑکی بیٹھے گانا گا رہے، شراب نکالا، ان کو چھیڑا، ذوالنون کو چھیڑا، ذوالنون مصری کو چھیڑا، او جوان یہ پیے گا لیکن اللہ والے چھیڑتے نہیں۔ ہاں اللہ والوں کی وہ بہت صبر والے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے اللہ والے، کیونکہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے، وہ اپنے مجرموں کو معاف کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ذوالنون نے فرمایا اس لڑکے، وہ بھی جوان تھے وہ بھی جوان تھے، وہ لڑکا لڑکی سے کہا کہ ہم نہیں پیتے، یہ شراب ہے، حرام ہے، نہیں پیتے، ہمارے مذہب میں حرام ہے، ہم نہیں پیتے۔ حالانکہ وہ بھی دونوں مسلمان تھے، ٹھیک نہیں پیتے، اچھا ٹھیک نہیں پیتے، کوئی بات نہیں، گانا تو گا سکتے ہو نا؟ کہا ایک نغمہ میرے پاس ہے جو تم گا رہے ہو وہ تو نہیں گاؤں گا، لیکن ایک نغمہ میرے پاس ہے اگر سن سکتے ہو تو سنو۔ اور ذوالنون مصری نے قرآن شروع کر دیا۔ جب حضرت ذوالنون نے قرآن پڑھا، اور قرآن کی تاثیر اپنی تاثیر ہے، حضور کا جو انقلاب تھا وہ قرآن پڑھ کے تھا، یا اگرچہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ عمر کی بہن نے قرآن پڑھا تو سیدنا عمر جیسا بدلے جلیل ہم نے ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے تو کہا نا، ارے بہن قرآن پڑھتی ہے تو عمر جیسا مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے بہنوں آج بھی قرآن پڑھنے لگو، اسلام کے دشمن آج بھی اسلام میں پناہ لینے کے مجبور۔ قرآن پڑھو، قرآن کی تعلیم پڑھو، وہ قرآن پڑھا۔ لڑکا تو جس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ ان کے بھاگ گیا، لیکن لڑکی جو تھی بہت خوبصورت تھی، وہ رونے لگی، اور وہ روئی ہے ہچکیاں بھر بھر کے۔ اس نے مسلمان ہونے کے بعد بھی کبھی قرآن نہیں سنا تھا، کیونکہ کبھی دینداروں کے پاس گئی۔ آج کل کیا ہے پتہ ہے، ہر دور کا معاملہ ہے، تھوڑا سا مال آئے دولت آئی تو دین سے معاذ اللہ دور ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی علماء کے بدن میں ان کو بدبو آتی ہے، پھر جنٹلمین ان کو نظر آتے ہیں، مسجدوں میں اللہ والوں اور اللہ والوں کے آستانے پر ان کو خرافات نظر آتے ہیں، پھر وہ کسی اور جگہ جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، دولت کے نشے میں دین سے نفرت کرنے والوں، اللہ اگر دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ گھمنڈ مت کرو، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے بخت نصر، کہاں ہے حمان، کہاں ہے قارون؟ ان مالداروں کا انجام دیکھ کے سدھر جاؤ۔ اللہ دے، گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، پاپ مت کرو۔ اللہ دے تو اس کے وفادار بن کے عثمان غنی کی طرح رہو۔
آج بھی عثمان غنی کی ملکیت مدینے میں موجود ہے اور مسجد نبوی میں ان کا وقف کا مال آتا ہے. فرعون کا مال دنیا میں نہیں ہے, عثمان ذوالنورین کا مال دنیا میں آج تک باقی ہے. قدرت بتا رہی ہے گھمنڈ کرے گا تجھے بھی مٹا دوں گا, تیرے مال کو بھی مٹا دوں گا, اور عثمان کی طرح شکر کر کے میری راہ میں خرچ کرے گا, تیرا ذکر بھی باقی رکھوں گا, تیرا مال بھی باقی. عثمان غنی کا مال آج بھی موجود. جا کے دیکھنا مدینہ منورہ میں بلڈنگوں پہ لکھا ہے وقف للحرم, عثمان غنی کے نام سے لکھا ہے. جاؤ دیکھو, عثمان غنی کو گئے ہوئے 1400 سال بیت گئے, مال عثمان آج بھی موجود. پتا چلا لوگ کہتے ہیں ہمیشہ مالدار رہنے کا نسخہ بتاؤ. میں نے کہا مال مل کر بھی اللہ والا بن کے رہے, اللہ کی راہ میں خرچ کر, تیرا نام بھی باقی رہے گا, تیرا مال بھی باقی رہے گا, نسلیں تیری مالدار رہیں گی. لیکن یہاں تو تھوڑا سا مال آتا ہے تو پہلے بیوی سے نفرت ہوتی ہے, پھر ادھر ادھر کے چکر میں پڑتے ہیں, اور زنا برکت اٹھاتا ہے, زنا چہرے کی رونق اٹھاتا ہے. جوا کھیلتے ہیں, کرکٹوں پہ خرچ کرتے ہیں, جوئے پہ پیسہ لگاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. بہت باتیں کہنے کی یہ بات ختم کرتا ہوں, دکڑا کبھی ختم نہیں ہوئی. وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا, کسی بہت اچھے شاعر کا شعر, وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا, اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں. جو اندر سے کٹ جائے اس کے کپڑے کو رفو کرنے سے فائدہ کیا, ہم تو اندر سے کٹ گئے, بس یہ پورا وجود چھلنی ہے, بس دل کا درد ہے. اللہ سدھار دے, تمہیں بھی سدھارے, ہمیں بھی سدھارے, ہماری نسلوں کو اللہ رسول کا وفادار بنائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذوالنون نے جب قرآن پڑھا مصری, وہ لڑکی بہت ہمک ہمک کر روئی, بہت روئی, اور روتے روتے اس کا دل نرم ہوا. تو اس نے کہا ذوالنون یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ, میں نے کبھی قرآن سنا نہیں تھا. اچھا اب سنا نا. تو کہا جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے اس کلام والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی. وہ لڑکی نے توبہ کر لی. ذوالنون اپنے گھر, لڑکی اپنے گھر. پھر کوئی کسی کو نہیں ملا. بھائی وہ اللہ والے لوگ تو وہ تھوڑی نہ کسی لڑکی کو ڈھونڈتے رہے, تو توبہ کر کے چلی گئی اپنے گھر, یہ چلے گئے اپنے گھر. اب ذوالنون مصری کو بڑھاپا آ گیا, بوڑھے ہو گئے. آپ ہر سال حج کو جاتے تھے یا اکثر جاتے تھے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے. ایک دن گئے کعبے, گلا پکڑ کے رو رہے تھے, اللہ معاف کر دے معاف کر دے. پیچھے سے ایک عورت کی آواز سنی, وہ کعبے میں گلا پکڑ کے کہتی اللہ میں بھوکی ہوں, ذرا کھلا تو دے میرے مولا. تو اتنا کیا, بہت نارمل سے اس نے بات کہی. وہ رو رہے ہیں ذوالنون مصری ادھر, یہ بہت نارمل سے لہجے میں اللہ میں بھوکی مجھے کھلا تو دے. بس اتنا کہنا تھا کہ کچھ حرکت سی ہوئی اور آسمان سے ایک کشت نازل ہو رہا ہے یا دسترخوان نازل ہو رہا ہے. اس میں انگور رکھے اور بڑے خوشبودار, اور دنیا کے انگور کی طرح نہیں. اس ذوالنون اس طرف متوجہ ہوئے. اس آنے ظاہر سی بات ہے آنے والی چیز, اب یہ غیب کی چیز تو غیب کی آنکھیں جن کے پاس ہے وہی لوگ وہی آنکھیں دیکھ سکتے نا جن کے بارے میں بتا دے کہ میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں, میں ان کے زبان ہو جاتا ہوں. یہ اللہ والوں کیا کہ سب تھوڑی دیکھ سکتے, کسی کو نہیں دکھا, اللہ والے کو دکھا. تو دیکھ کے متوجہ ہو گئے, کہا او اماں جی, وہ بڑھیا سے کہتے ہیں, وہ بڑھیا ہی تھی. او اماں جی, یہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے لیکن اللہ والوں کا لہجہ تھا, رسپیکٹ سے بات کرتے. او اماں جی تم کتنی نیک ہو, پرسو اللہ کی کیسی مقبول بندی ہو. ادھر 2 جملے کے, ادھر آسمان سے پھل آ رہے. تو اس نے کہا ذوالنون کھاؤ گے, تم بھی کھا لو. تو کہا آپ مجھے کیسے جانتی ہیں, میرا نام تمہیں پتہ ہے؟ کہا بالکل آپ کا نام پتہ ہے, آپ بھول گئے ہم نہیں بھولے. کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دن جوانی میں برسوں پہلے کی بات ہے, دریا کی سیر کو گئے تھے. کہاں میں گیا تھا, ایک لڑکا لڑکی آئے تھے عیاشی کے نام پر, ناچ گانے کے سامان لے کے, شراب لے کے. ہاں بالکل یاد ہے, وہاں آپ نے قرآن پڑھ کے ایک لڑکی کو توبہ کرائی تھی. ہاں بالکل کرائی تھی. کہا وہی تو میں ہوں, وہی میں ہوں. آپ کو ہے یہ مقام مل گیا, توبہ کروانے والا ذوالنون وہی رہا, تمہیں یہ مقام مل گیا. یہ اللہ کی عنایت ہے, جس کو چاہے عطا کرے. بھائیو آؤ ہم سب مل کے توبہ کرتے ہو تو پڑھو استغفر اللہ, دل سے پڑھ لو آج. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں اپنی زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے, اور تجھ سے عہد کرتا ہوں
आज से पहले जितने गुनाह हुए आज के बाद नहीं करूँगा, उससे बचने की कोशिश करूँगा। मौला वादा करना मेरा काम है, मेरे वादे की लाज रखना तेरे करम पर है। पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाय 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये अच्छे मियाँ साहब की पूरी टीम की मेहनत कामयाब हो गई। बोलो करते वादा करते, उठा के रखो, अल्लाह को गवाह बनाओ फरिश्ते, वादा करते। ये अल्लाह वादा करना हमारा काम है, इसकी लाज रखना तेरे करम पे, उठा के रखे। इनमें कितने हैं जो हुजूर के नाम पे दाढ़ी भी रखना चाहते हैं। ओह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। तीसरा वादा ले करोगे। कौन कौन है जो मुझे एक इज्जतदार शरीफ इंसान की तरह यहाँ से गाड़ी तक जाने देगा? कितने जरा हाथ और सुभान माशाअल्लाह। अरे बाबा मेरी फ्लाइट छूट गई, मुझे लखनऊ बाबा लखनऊ जाना। अरे आपका वादा करने से बाबा जान क्या हो गया? अच्छा भाई चले बैठ बैठ बाबा की बात ना करते, 2 मिनट सुन चले, 2 मिनट हाँ सुन रहे 2 मिनट। बाबा किसी का दिल बड़ा कमजोर होता है, अगर मैं 2 मिनट पहले तकरीर खत्म कर दूं इनकी बात सुनने के बाद भी तो दिल टूट जाएगा, तो कहीं पूरी तकरीर मेरी ज़ाया ना हो जाएगी। बाबा ने कहा मुझे बात याद है इनका प्यारा भोला सा चेहरा देखकर। आजकल बहुत सारे जो गुनाह हमारे माशरे में है उनमें से एक गुनाह ये भी है कि हमारे लड़के माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते, माँ बाप के साथ गद्दारी करते। हाँ एक बात मैं आपको कहूँ मेरे नौजवानों, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया माँ बाप के राजी होने पर अल्लाह राजी रहता है और माँ बाप के नाराज होने पर अल्लाह नाराज हो जाता है। आप कितनी नमाजें पढ़ लें, अगर माँ बाप नाराज हैं तो आपका कोई सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, जहाँ आपने बहुत सारे वादे किए हैं अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है जिसका मफ़हूम ये है कि जब तुम अपने माँ बाप से बात करो डायरेक्ट बात मत किया करो, बल्कि पहले उनसे इजाज़त लिया करो, और जब वो इजाज़त दे दे तो उनसे ऐसे बात किया करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। इस तरह उनके सामने खड़े रहो तो हाथ बांध के खड़े रहो, वो बैठे हो तो उनके सामने किताब मत पढ़ा करो, उनके सामने किताब मत पढ़ा करो। क्यों ना पढ़ा करो? उनकी इजाजत के बगैर। किताब पढ़ोगे तो इल्म मिलेगा, उनका चेहरा देखोगे तो हर देखने के बदले मकबूल हज का सवाब मिलेगा। किसी खूबसूरत को देखकर भी वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के चेहरे को देख के मिलता है। अगर कोई बातें तलख हो गई अल्लाह माफ करे, दौरान बयान कोई गलती हो तो अल्लाह वो भी माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन।